اے ترا دودند درد جستجو، اقبال نے حضرت غالب سے کہا کہ آپ کو جستجو کا درد دیا گیا، مانیے یک شعر خود با من بگو، اپنے ہی ایک شعر کا معنی مجھ سے بیان کیجئے۔ اگر ہم 2-3 لفظوں میں اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا چاہیں تو ایک راوی ہے جس کو بیان کرنے والا کہتے ہیں، یعنی کوئی بات بتانے والا حضرت اقبال، اور ایک رویا ہے جس کو خواب کہتے ہیں یا ریئلٹی ہے۔ کیونکہ جب ہم نے پہلا لیکچر استاد محترم سے سنا تھا تو ایک سوال آیا تھا، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ واقعی سفر تھا، لیکن ہماری ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم ظاہری حالات سے، چاہے وہ ذاتی ہوں، ہمارے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اور یہ تو پورے ہندوستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کے متعلق جو ان کے تفکرات تھے یا ان کی ریزرویشنز تھیں، جو وہ مشکلات میں گھرا ہوا دیکھ رہے تھے یا اس وقت جو کرنٹ ایشوز تھے، ان میں 2 طریقے ہو سکتے تھے کہ یا تو فرار حاصل کر کے خوابوں کی دنیا میں جایا جاتا، اور یا انہی دنیا میں اتنی طاقت کے ساتھ جایا جاتا کہ ان سوالات کا جواب لینے کے لیے کچھ جو اس سے پہلے انہی حالات سے 2-4 شخصیات گزر چکی ہیں، ان سے مختلف سوال کیے جاتے، اور یہ سوال بھی بڑے ہی مزے کے تھے۔ وہ بھی کچھ تھوڑا سا میں نے جب اس کا لیا، اس کے متعلق تھوڑا سا دیکھا تو وہ کچھ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں اس میں، کہ کچھ اقتصادی، معاشی اور سیاسی حالات تھے، خود اپنے تشخص کو جاننے کے متعلق تھے، اور مغرب سے ایک گریز، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں مغرب سے نفرت کرنا تھی، اس وقت میں مغرب بھی ہم سے بہت تکلیف دہ صورتحال تک راندہ درگاہ کیے ہوئے تھا، تو اس نفرت میں جس احساس کمتری کا شکار مسلمان تھے، اس سے ان کو کسی طرح سے اس سحر سے نکالنے کے لیے بھی اس وقت یہ ضرورت تھی۔ اور تعصب سے پاک آزادی حاصل کرنا کوئی سرحدوں کو فتح کر لینے کا نام نہیں ہے، جب تک ہماری فکر اور ہمارے افکار میں آزادی نہ آئے۔ اور اس کے بعد اور بھی کچھ مسائل آپ نے دیکھے جو اس میں شیئر ہوئے۔ اس میں صرف 6 افلاک کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی اگر ہم اسٹرالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو اور بھی تھے، اور جو باقی آسمانی سفر کیے گئے جیسے ابن عربی کا یا ابوالعلا مورری کا یا سنائی غزنوی کا یا خود دینتے کا، اس میں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر علامہ اقبال نے ان سے اتنے اہم سوال کر لیے کہ اس سے مزید کوئی گنجائش اگر ہو تو شاید کوئی اس کے بعد کوئی اقبال ثانی آئے تو ان مزید سوالوں کی تشنگی جو ہے اس کو پورا کر سکے۔ جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا جوپیٹر یا مشتری، اس میں جو تینوں شخصیات تھیں، لیجنڈریز، اسکالرز اور کنٹروورشل، اور ان کا تقریباً براہ راست تعلق سوچ کے ساتھ اور انقلابی سوچ کے ساتھ تھا، خاص طور پر حسین ابن منصور حلاج کا اور قرۃ العین طاہرہ کا، اور غالب کا بھی جو غزل ان کی یہاں پر کوٹ کی گئی تھی وہ ان کی بے باکی اور نظام کائنات کو بدل دینے کی اور کوئی پرواہ نہ کرنے کی، وہ آپ نے جو پڑھی اس طریقے سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت اقبال یعنی زندہ رود کی ان تینوں سے ملاقات ہوتی اور خاص طور پہ ابن منصور سے سوال نہ کرتے روحانیت کے بارے میں،
اور غالب سے بھی. تو صرف چند پوائنٹس کر کے، کیونکہ میں اس کو زحل کو بھی اس کے اندر بھی بڑے مزے کے نقطے ہیں جو بیان کرنے والے ہیں. پیج نمبر 894 شاید ہم نے نہیں پڑھا تھا، جو زندہ رود سے وہ سوال ہو رہا ہے وہاں پر، جو انہوں نے غالب سے سوال کیا ہے حضرت اقبال نے. ہم بیچ میں سے شعر چھوڑتے جائیں گے تاکہ آپ کو جو وہ سوال ہے ان کا مزہ زیادہ لے سکیں، کیونکہ شاید میں یا آپ ملتے تو اس ڈیپتھ تک اتنے بڑے سوال نہ کر سکتے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق کے بارے میں، اور خاص طور پہ ابلیس کے بارے میں اتنے بے باک طریقے سے. اے ترا دودند درد جستجو، اقبال نے حضرت غالب سے کہا کہ آپ کو جستجو کا درد دیا گیا. مانیے ایک شعر خود با من بگو، اپنے ہی ایک شعر کا معنی مجھ سے بیان کیجئے. قمری کف خاکستر، خاکستر خاکی رنگ بھی ہوتا ہے اور سفید مٹیالہ سا رنگ بھی ہوتا ہے، سفیدی مائل مٹیالہ سا. یہ قمری ایک پرندہ ہے غالباً فاختہ کی شکل کا. قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، قفس پنجرے کو بھی کہتے ہیں اور قفس لبادے کو یا جسم کو بھی کہتے ہیں. بلبل اپنے ہی جسم کا سا رنگ بنا لیتی ہے، مختلف رنگ بھی بنا لیتی ہے. کس وقت؟ اے نالے نشان جگر سوختے چیست، جلے ہوئے درد بھرے سوز بھرے جگر کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ جو فریاد کرتا ہوا انسان ہے، آہو فریاد کرتا ہوا، اس کا جو سوختہ جگر ہے اس کی کیا علامت ہے؟ قمری کف خاکستری، وہ خاکی رنگ کی ہے، بلبل کا اپنے جسم کا سا رنگ ہے. تو اس کو جو جواب ملا نولائی کھیو خیزد از سوز جگر، وہ فریاد جو اٹھتی ہے، خیز برخاستن سے یعنی اٹھنے سے یا بلند ہوتی ہے، وہ فریاد جو سوز جگر سے بلند ہوتی ہے. ہر کھجا تاثیر او دیدم دیگر، میں نے جب بھی اس کی تاثیر دیکھی اور جہاں بھی دیکھی وہ مختلف ہے. یعنی سوز جگر، آپ کی تڑپ یا آپ کا کسی بھی چیز کے لیے احساس مختلف نتائج اور مختلف رنگ اور مختلف نشانیاں لے کر سامنے آتا ہے. کھمری از تاثیر او واس سوختے، وہ پرندہ یا کمری تو اس کی تاثیر سے جل جاتی ہے، جبکہ بلبل از وے رنگ ہا اندوختے، اندوختن ایسے ہی ہے جیسے ہم ذخیرہ اندوزی کا لفظ بولتے ہیں نا، اندوختن جمع کرنا، جبکہ بلبل اس سے مختلف رنگ لیتی ہے، مختلف روپ اختیار کرتی ہے. بلبل کی آواز میں مختلف موسموں میں درد بھی ہے، سوز بھی ہے، چہکار بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور ایک فراق کا جو ہے وہ احساس بھی نمایاں ہوتا ہے. تو ندانی، یہ ایک دو شعر چھوڑ دیجئے. تو ندانی ان مقام رنگ و بوست، قسمت ہر دل بے قدر ہائے و ہوست. تو نہیں جانتا اس مقام رنگ و بو پر قسمت ہر دل کو جو تقسیم میں آیا، جو اس کے حصے میں آیا، جو اس کے نصیب میں آیا، جو اس کی قسمت میں آیا، اس کی ہائے و ہو، اس کی آہ و زاری، اس کے اخلاص اور اس کی تڑپ کے مطابق ہے. یا اس کو ہم آگے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر اس کا سوز مختلف رنگوں میں ہمیں نظر آتا ہے. وہ کمری کے لیے تو بالکل جلنے کا مقام ہے اور اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو
سرو کے پودے کا محبوب کہا جاتا ہے، جیسے ہم گل و بلبل کہتے ہیں، گل اور بلبل کا تعلق ہے، اور قمری جو ہے وہ ایکچولی معشوق کے معنی میں اور خوش آواز ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے اپنی جو انسانی جگر کی آہ و فریاد ہے اس کو سن کر جو اس کا اثر لیا ہے، وہ گویا کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ جلنے کا باعث ہے۔ جو اصل سوال وہ آگے کر رہے ہیں، زندہ رود صد جہان پیدا دری نیلی فضاست، نیلی فضا یعنی آسمان، اور آپ کو اس کا معلوم ہے اس نیلے آسمان کے اندر بھی سینکڑوں جہان ہیں، ہر جہان را اولیاء و انبیاست، کیا ہر جہان میں نبی اور ولی ہیں؟ غالب نے کہا نیک بے نگر، اچھی طرح سے دیکھو، ملاحظہ کرو، دیکھو، یہ نگر جو ہے نگریستن ہے، نگران اسی سے نکلا ہے، دیکھنے والا یا خیال رکھنے والا، نیک بے نگر، دھیان سے دیکھو، اندرین بود و نبود، اس ہونے اور نہ ہونے، عدم اور وجود، ہستی اور نیستی میں، پے بپے اویت جہان ہا در وجود، پے بپے ہیں، وجود میں ہیں، وجود میں آئے ہیں جہان، ایک جہان کے اندر سینکڑوں جہان ہیں، یعنی کہ آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، ہر کھجاؤ ہنگامہ عالم بود، جہاں دنیا کا ہنگامہ ہوگا، شور و غل ہوگا، جذبہ ہوگا، مثبت انداز میں، رحمت للعالمین ہم بود، تو رحمت للعالمین بھی ہوں گے۔ غالباً کوئی حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی روپ میں یہاں تشریف لائے ہیں جس کا نام زمین ہے، لیکن باقی تمام عالم جو کچھ 18,000 عالم یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ نبی آخر الزمان کے طور پر ان کے عقیدے میں شامل ہے، ان کے ایمان میں شامل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، یہ وہ کوئی راز کی بات چونکہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور ہیں، وجود ہیں، کوئی راز ہیں کیا؟ وہ یہ کھول کے پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا جواب ان کو یقیناً نہیں ملے گا۔ فاش گرگو، اگر آپ ذرا کھول کے بتائیں، زان کے فہمم نہ رساست، فہمم میری فہم، میری عقل، میری سمجھ بوجھ، نہ رسا ہے، نہ نہیں پہنچ رہی، رسیدن نہ رس جو نہیں پہنچ رہی، یعنی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ فاش گرگو، اگر آپ کچھ کھول کے واضح کر کے بتائیں، کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا یا میری سمجھ اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ رہی۔ غالب نے کہا ان سخن را فاشتر، اس بات کو کھول کر یا زیادہ کھول کر، گفتن بولنا، واضح کرنا، خطاست غلط ہے، خطا ہے، نہیں کوئی بیان کر سکتا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس لیے بھی کہا کیونکہ ان کا ہی بہت خوبصورت نعتیہ شعر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ دان صرف اور صرف ذات خداوندی ہے۔ زندہ رود نے کہا گفتگو یہ اہل دل بے حاصل است، آپ تو اہل دل ہیں اور آپ سے تو اس سوال کا جواب ملنا چاہیے، تو کیا کیسے اہل دل ہیں کہ آپ سے جو میں یہ ٹاک کر رہا ہوں تو کوئی حاصل ہی نہیں ہے؟ اہل دل سے جب کوئی اہل دل ملتا ہے تو راز کی باتیں ہوتی ہیں جو فاش نہیں کی جا سکتی، تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ کیوں نہیں شیئر کر رہے، تو میں یہ جانوں کہ اہل دل کی گفتگو کا حاصل کچھ نہیں، کیونکہ وہاں سے تو موتی ملتے ہیں اور آپ ایسے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ ساری باتیں اتنی سچ ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، تو وہ تھوڑا سا ہو رہے ہیں کہ آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے۔ غالب نے کہا نقطے را، یعنی جو اصل نقطہ ہے، جو حقیقت ہے، جو حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اس نقطے کو بر لب رسیدن، ہونٹوں پہ پہنچنا، ہونٹوں پہ لانا مشکل است۔ تو زندہ رود نے کہا تو سراپا آتش از سوز طلب، اے غالب تو سراپا آتش بن گیا ہے طلب کے سوز کی وجہ سے، جستجو کی وجہ سے، طلب کی وجہ سے۔ بر سخن غالب نے آئی، بر سخن پھر بھی، یعنی تو آتش بن چکا ہے جستجو کی تڑپ کی وجہ سے، پھر بھی تو اپنی سخن پر قابو نہیں رکھتا کہ اس کو کور کر کے کسی ایک جملے میں مجھے وہ نقطہ سمجھا سکے، ٹونٹ کر رہا ہے۔ بر سخن بات پر غالب نے آئی، عجب۔ اب غالب اور غالب کو وہ دو معنوں میں استعمال کیا، آپ کو اپنی بات کے اوپر آپ کو کمانڈ نہیں ہے کہ آپ مجھے سمجھا سکو۔ خلق و تقدیر و ہدایت، یہ غالب کا جواب ہے، تخلیق، تقدیر اور ہدایت ابتداس، اب تھوڑی سی جوش آئی ہے ان کی، رحمت للعالمینی انتہاست۔ خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا ہے اور رحمت للعالمین اس کی انتہا ہے۔ اب وہ پھر بھی تشنا ہے۔ من نہ دیدم چہرہ، یہ معنی ہنوز، معنی اصل، حقیقت، اصل مطلب، من نہ دیدم میں نے نہیں دیکھا، حق کا یا اس بات کا اصل چہرہ، ہنوز ابھی تک نہیں، مجھے نہیں، میں اس کو نہیں پک کر سکا۔ آتشی دوری، اگر تیرے پاس کوئی آگ ہے، مارا بسوز تو ہمیں جلا ڈال، کیونکہ راز آپ کی روح کو جلاتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے، یعنی روشنی بھی بخشتا ہے۔ تو یہ جلانا جو ہے عطا کرنے کے معنی میں ہے۔ غالب کہتے ہیں اے چمن بینندئی اسرار شعر، اے زندہ روح تو کہ میری طرح شاعری کے بھید سے واقف ہے، شاعری کے بھید کو تو جانتے ہیں ہم دونوں، ان سخن، یہ بات، یہ حقیقت، یہ نکتہ، یہ سچ، افزون ترست استار شعر، شعر کے تاروں کو چھیڑنے سے بھی بڑھ کے ہے، اس لیے آپ مجھ سے کسی بھی بہانے سے کوئی نکتہ، میں اس میں یکسر لاچار ہوں، عاجز ہوں۔ ابھی اگلا سوال نہیں ہوا تو حلاج حضرت حسین ابن منصور حلاج بیچ میں ہی بول پڑے، اور یقیناً ان کے اوپر جو قدغن لگائی گئی تھی وہ غلط تھی، اور وہ کچھ اور مقاصد کی بنا پر ہوگی، ورنہ جس مقام پر وہ ٹھہر گئے تھے وحدت الوجود کے، وہاں وہ یقیناً عشق مصطفیٰ سے گزر کے پہنچے تھے رب تک۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، انہوں نے کہا تو جہاں بھی دیکھے گا، ہر کجا، ایوری ویئر، بینی تو دیکھے گا، دیکھتا ہے، جہان رنگ و بو، آن کے از خواکش بروید آرزو، ہر وہ دنیا دنیا ہے، ہر وہ جہان جہان کہلانے کے قابل ہے جس کی مٹی سے آرزو یعنی طلب اگتی ہے، جہاں کی زمین جستجو کی خواہش سے پاک ہے، وہ جہان جہاں کہنے کے لائق نہیں۔ آن کے از خواکش، جس کی خاک سے بروید، یہ روید رستن اگنا، آرزو جہاں سے آرزو پیدا ہوتی ہے، اگتی ہے، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو اس کی قیمت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، یا وہ جہان ہنوز ابھی تک تلاش مصطفیٰ میں ہے، اندر تلاش مصطفیٰ، یا وہ جہان ابھی تلاش مصطفیٰ میں ہے۔ جواب اس میں بھی نہیں ہے کہ جہان ہونے کا نام وہ ہے جہاں آرزو ہے، اور یا تلاش مصطفیٰ ہے یا نور مصطفیٰ ہے، یعنی کہ ہم آپ کو وہ راز نہیں بتا سکتے۔ زندہ رود نے ان سے کہا از تو پرسم، میں آپ سے پوچھتا ہوں، گرچہ پرسیدن خطاست، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگرچہ پوچھنا خطا ہے، سر آن جوہر،
اس جوہر کا راز کہ نومش جس کا نام مصطفیٰ ہے، میں آپ سے اس جوہر کا راز پوچھنا چاہتا ہوں جس کا نام مصطفیٰ ہے۔ یہ گستاخی بھی تو ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ پوچھنا خطا ہے، میں بہت بڑا سوال پوچھ رہا ہوں۔ آدمی، آپ بشر ہیں، آدم ہیں، یا جوہر ہیں یا جوہری، اندر وجود، اس وجود میں یعنی ہستی میں آپ جوہر ہیں یا آدم ہیں؟ آن کے آید گاہی گاہی در وجود، جو وجود میں کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے طلب یا تڑپ یا محبت یا ایک عطا، وہ کیا ہے؟ حلاج پیشے ان کے سامنے، گیتی دنیا، زمین یا جہان، جبین ماتھا فرسودے گھسا رہا ہے۔ گھسی پٹی ہم کہتے ہیں نا، تو وہ گھسی پٹی تو ہم کسی اور سینس میں لیتے ہیں، فرسودن ہوتا ہے ماتھا گھسنا، یعنی کسی چیز کے لیے مسلسل سجدے کی حالت میں رہنا، اس کے لیے مسلسل تکریم کی حالت میں رہنا، اس کے لیے مسلسل ان کی طرف رجوع کرنا اپنی تمام محبتوں کے ساتھ۔ پیشے گیتی جبین فرسودے، آپ کے سامنے گیتی نے یعنی دنیا نے جبین گھسائی ہے، خیش را خود عبدہو فرمودے است، آپ نے خود اپنے آپ کو اس کا بندہ کہا ہے۔ عبدہو اس فہم تو بالاتر است، اب یہ عبدہو میری اور آپ کی یا تیری فہم سے بالاتر ہے۔ زان کہ او ہم آدم و ہم جوہر است، کیونکہ وہ آدم بھی ہیں اور جوہر بھی ہیں، اور اس کا راز پھر نہیں وہ جو بھی ہے۔ اس میں ہم 3 شعر چھوڑ رہے ہیں پیج 898 پہ۔ عبد دیگر عبدہو چیزی دیگر، اب ہم یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہم عبد ہیں، عبد کچھ اور ہے، عبدہو کچھ اور ہے، چیزی دیگر ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم سراپا انتظار ہیں، او منتظر، اور وہ ہیں جن کا انتظار کیا گیا، جن کا انتظار کیا جائے گا۔ عبدہو دہر است و دہر از عبدہوست، زمانہ ان سے ہے وہ زمانے سے، عبدہو وہ خود زمانہ ہے اور زمانہ ان سے ہے۔ ما ہمیں رنگیم او بی رنگ و بوس، ہم تو رنگ و بو کی اس دنیا میں مختلف رنگ یعنی تعصب یعنی مختلف علائشیں لیے ہوئے ہیں، اور وہ بے رنگ و بو ہیں۔ آخری شعر ہے اس کا، کیونکہ اس کے اندر وہی ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بے گزر جاؤ، یہ سوال اب نہ کرو، بے گزر از گفت و شنود اے زندہ رود، گزرو یعنی کہ اب ترک کر دو، چھوڑ دو گفت و شنید کو، اے زندہ رود، غرق شو اندر وجود، اس وجود مصطفیٰ میں اپنے آپ کو محبت کے ساتھ غرق کر لو، اے زندہ رود، اس وجود کے ساتھ غرق شو، غرق ہو جاؤ، شو شدن سے، شدن ہونا، یہ جو ہم پنجابی میں شدنی بھی کہتے ہیں نا، وہ کام جو ہو جائے یا کسی کی وجہ سے کچھ ہو جائے، تو شو ہو جا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، زندہ رود کم شناسم عشق را ان خار چیست، یہ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کم شناسم عشق را ان خار چیست، میں بہت کم جانتا ہوں اس حقیقی تعلق کو، اس حقیقی ربط کو، اس جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ ذوق دیدار است، اگر عشق ذوق دیدار ہے تو دیدار کے بعد کیا ہوگا؟ حلاج کہتے ہیں معنی دیدار آن آخر زمان، ان آخر زمان کا دیدار صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد آپ کا دنیا پر حکم چلتا ہے. حکم او برخیشتن کردن، آپ کا اپنے اوپر بھی اور دنیا پر بھی آپ حکمرانی کرتے ہیں. جب آپ ان کے آخر زمان کے دیدار کے معنی کو پا جاتے ہیں تو اس کے بعد خود پر بھی اور جہان پر بھی حکمرانی کرتے ہیں. حکم اور آخر میں ہے رواں. حکم رواں یا حکم روانی یا حکمرانی ایک ہی چیز ہے. باز خدرا، یہ آخری شعر جو ہے اس کا 3 اشعار میں. اس کا دوسرا شعر بھی بہت خوبصورت ہے. در جہان زیستن زندہ رہنا، جیو دنیا میں چون رسول انس و جان، جنوں اور انسانوں کے رسول کی سیرت کی طرح سے، اسوہ حسنہ کی طرح سے جہان میں زندہ رہو. تا چو او باشی قبول انس و جان. یہ کتنا خوبصورت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، محبت، رشتے، برداشت، مکالمہ کرنے کی، اختلاف کرنے کی اور اختلاف برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے شعر ہے. تا چو او باشی، تاکہ آپ ان کی طرح ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، قبول کر لیے جائیں، ایکسیپٹ کر لیے جائیں انس و جان میں. یہ آپ ہیومینٹی میں آپ قبول کر لیے جائیں، آپ کو دیکھ کے لوگ بھاگے نہیں. اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو ان کی طرح سے رہیں. اس کے بعد باز خود ربین، اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو. بین دیدن مصدر ہے دیکھنا، بیند مضارع ہے، بینا اسی سے نکلا ہے اور نہ بینا بھی. باز خود ربین ہمیں دیدار اوست، اس کے بعد خود کو دیکھیے، یہی ان کا دیدار ہے. سنت او سری از اسرار اوست، ان کی سنت رازوں میں سے، بھیدوں میں سے ایک بھید ہے. اگلا سوال، چیست دیدار خدا نو سپہر، خدائے نو سپہر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عشق مصطفیٰ، اور پھر اب دیدار رب کیا ہے. چیست دیدار خدائے نو سپہر. قرآن کریم میں غالباً 7 آسمان کہا گیا ہے، لیکن ہماری سائنس یا وہ 9 سپہر، 9 آسمانوں کا جو ذکر ہے، اور آسمان کے اندر کئی آسمان ہو سکتے ہیں. چیست دیدار خدائے نو سپہر، آن کے بی حکمش نہ گردد ماؤ مہر، جن کے حکم کے بغیر، جس کے حکم کے بغیر نہ گردد، گردش نہیں کرتی، ماؤ مہر. چیست کیا ہے؟ اس کا جواب حلاج دیتے ہیں، نقش حق، حق کا نقش. نقش سے مراد ان کی یاد، ان کا ذکر، ان کا تصور. اول بے جان انداختن، اول بے جان یعنی روح میں انداختن شامل کرنا ہے. باز اورا در جہان انداختن، پھر ان کے نقش کو، رب کے نقش کو، رب کے تصور کو، رب کے وجود کو. اور یہ ہم سب کے اندر کوئی ایک آلہ ہے جہاں پر اس کا احساس موجود ہے، اس کو پھر دنیا میں آپ نے چلانا ہے. حکم حق، یہ 3 اشعار چھوڑ کے حکم حق را در جہان جاری نہ کرد، حق کے حکم کو، رب کے حکم کو دنیا میں جاری نہ کیا اس نے. نانی از جو خورد، جس نے روٹی تو جو کی کھائی، و کراری نہ کرد، اور حیدر کرار نہ بن سکا یا ان کا سا کردار اپنے اندر نہ لا سکا. طنز ہے. خانقاہی جست، جستجو یعنی اس نے خانقاہ تو ڈھونڈ لی، بنا لی. و از خیبر رمید، اور میدان عمل سے یعنی میدان خیبر سے بھاگ گیا. رمیدن بھاگنا. راہبی ورزید، جنگلوں میں جا کے راہب بن گیا. ورزیدن اختیار کرنا، طرز عمل کرنا. و سلطانی ندید،
اور اس نے سلطان یعنی بادشاہت کی مشکلات کو نہ دیکھا. حکومت چلانا، سائنسی کرنا، سرکش گھوڑے کو لگام دینے سے زیادہ مشکل ہے. سیاست جو ہے وہ سائنس ہی سے نکلا ہے. سائنس جو گھوڑوں کو نکیل ڈالتا ہے یا ان کو سیدھاتا ہے. اس کے بعد اسی طرح کے اشعار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ربط کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈو اور پھر دنیا میں اس کو آپ عمل کر کے اس کا نام جو ہے وہ پھیلاؤ. اگلا سوال، نقش حق را در جهان انداختند من نمیدانم چه سان انداختم. لوگوں نے دنیا میں اللہ کے نقش کو پختہ تو کیا مگر میں نہیں جانتا کیسے کیا. یہ بڑا خوبصورت جواب ہے. یا بزور دلبری انداختند یا بزور قاہری انداختند. دونوں طرح سے آپ محبت سے بھی حکومت چلا سکتے ہیں اللہ کے فرمان کے مطابق، اور جابر و قاہر ہو کر بھی چلا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اگلے شعر میں بتایا زان کے، اس لیے کہ، از آن کے، اس لیے کہ، حق در دلبری، اللہ محبت میں، دلبری میں، دلجوئی میں، معشوقی میں پیدا ترس زیادہ جلوہ گر ہے، زیادہ دکھائی دیتا ہے، زیادہ قریب ہو جاتا ہے. دلبری از قاہری اولا ترست. دلبری جابر و قاہر طریقے سے اس کے نقش کو مضبوط کرنے سے زیادہ سبقت لے گئی یا زیادہ اہم ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ڈاڑا سوال ہے، بعض گو اے 8902 بعض گو، دوبارہ پھر بتائیے، ایک اور سوال کا جواب بتائیے. اے صاحب اسرار شرق، مشرق کے بھیدوں کے جاننے والے، درمیان زاہد و عاشق چے فرق. اب حلاج سے زیادہ زاہد اور عاشق میں فرق کون جانتا ہے جنہوں نے سارے قوانین توڑے. حلاج نے کہا زاہد اندر عالم دنیا غریب، عاشق اندر عالم عقبہ غریب. جنت میں وہ عاشق اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے کیونکہ اس کو وہاں دیدار رب دکھائی نہیں ہوتا، دیدار رب نہیں ہے اس کو. اور یہ اس کی باتیں یہاں لوگوں کو بری لگتی ہیں تو یہ یہاں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے، اور وہاں اس کو اس محنت کے بدلے جنت مل گئی. تو یہ دونوں اس دنیا میں عاشق جو ہے وہ جتنے پتھر کھاتا ہے، جتنے سٹونز اس کے اوپر پڑتے ہیں انا الحق کہنے کے، وہ اس کو زیادہ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. یہ وہ ارواح جلیلہ ہیں جنہوں نے جنت کو نہیں قبولا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو وہ اجنبی ہے. اس کے بعد یہ معرفت کا سوال ہے. اس کے بعد ہم یہ نیچے آخری ایک سوال ہے وہ بڑا زبردست، جو اس میرے خیال میں شاید جاوید نامہ کا سب سے ٹاپ کویسچن ہے. آن کے خود را بہتر از آدم شمرد. تھوڑا سا یہاں مجھے لگتا ہے جیسے علامہ اقبال کے انداز میں ابلیس کے لیے ایک اظہار رائے ہے جس کی نفی انہوں نے کیا حلاج نے، ابن منصور نے. آن کے خود را بہتر از آدم شمرد، شمردن سمجھنا، تصور کرنا، شمار کرنا، گننا. در خم و جامش نہ میں باقی نہ درد. وہ جس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، اس کے خم اور اس کے جام میں نہ شراب رہی نہ تلچھٹ. درد کہتے ہیں درد تہ جام، پرانی شراب کے نیچے جو تلچھٹ بیٹھی ہوتی ہے، جیسے ہم گڑ والے چاول بنائیں تو نیچے دیگچی پہ آتی ہے، کھیر بنائیں تو نیچے آتی ہے، اور وہ سب سے ٹیسٹی ہوتی ہے جس کے لیے سب ہوتے ہیں خواہش مند ہوتے ہیں کہ یہ ملے. تو اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا. مشت خاکمہ بے گردون آشناست. ہماری مٹھی بر خاک تو آسمان سے آشنا ہے. جیسے اب ہم یہاں پہ موو کر رہے ہیں تو ہم تو اس کو جانتے ہیں.
آتش آن بی سر و سامان، وہ بے سر و سامان جو آگ لیے پھرتا تھا انکار کی، وہ کہاں ہے؟ تو حلاج نے کہا ذرا دھیان سے، آپ ابلیس کے متعلق ایسے نہیں بول سکتے، کم بگو، تھوڑا کہو، زان خواجہ یہ اہل فراق، خواجہ آقا، اہل فراق، فراق ہم کس کو کہتے ہیں؟ جدائی کو۔ غالباً جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو ہجر اور فراق کا جو مطلب ہے وہ ایک ہی لیا جاتا ہے۔ میرا شاید یہ خیال ہے کہ ہجر وہ کیفیت ہے کسی کو دیکھنے سے پہلے کی، ملنے سے پہلے کی، وصل سے پہلے کی، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کی جستجو اور اس کی بے قراری اور بے چینی اور طرح کی ہے۔ فراق ہجر اور وصل کے درمیان امتیاز کرنے والی یا فرق کرنے والی صورتحال کو، کیفیت کو، طبیعت میں اس تبدیلی کو کہتے ہیں، جس میں اگر ہم مثبت انداز میں بات کریں تو ایک خمار، ایک طمانیت، ایک چاشنی، ایک احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں فراق وہ ہے جہاں سے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور جس کو فراق نصیب ہوا یہ ان کا آقا ہے، یہ ان کا سردار ہے، یعنی ابلیس۔ تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ طمانیت والی نہیں ہے، اطمینان والی ہرگز نہیں ہے۔ کم بگو، تھوڑا بولو، زعن، اس کے بارے میں، خواجہ یہ اہل فراق، تشنے کام و از ازل خونین ایاغ، ایاغ پیالہ یعنی جگر یعنی دل، خون سے بھرا ہوا ہے، تشنے یعنی پیاسا ہے، کام اس کا حلق، کام مراد کو بھی کہتے ہیں جس کی خواہش پوری نہ ہو، تشنا کام یعنی جس کی آرزو پوری نہ ہو۔ ما جہول، ہم جاہل ہیں، او عارف بود و نبود، وہ ہونے اور نہ ہونے، عدم و وجود کا عارف ہے، جاننے والا ہے، معرفت رکھنے والا ہے، پہچان رکھنے والا ہے۔ کفر او، اس کے انکار نے، ان راز را برما کشود، کون سا راز؟ عشق کا، محبت کا، کہ آپ کو صرف رب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں اے رب، میں آپ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ راز ہمیں ابلیس ہی نے بتایا۔ یہاں پر حلاج اسی نقطے کو فلسفیانہ مثبت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ نقطہ انکار کا، اور انسان کی خاصیت بھی انکار کرنا ہے اور تسلیم کرنا بھی ہے، اور اس سے پہلے، ابلیس سے پہلے تو کسی نے انکار نہیں کیا تھا، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اس خصلت ہی سے ناواقف تھے۔ واحد وہ تھا جس نے اپنی فطرت سے ہٹ کے انکار کیا، تو وہ ہم سے زیادہ عارف ہے اس راز کا کہ نہیں جھکنا کسی اور کے سامنے سوا رب کے۔ از فتادن، یہ آگے اسی معاملات کو انہوں نے آگے اسی کو بیان کیا ہوا، یہ ذرا ریپیٹ ہو جائے گا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک اس میں یہ شعر بڑا اچھا ہے، زان کے او در عشق و خدمت اقدم است، اس لیے کہ وہ عشق میں اور رب کی خدمت میں پہل کر گیا، پہل پر ہے۔ آدم از اسرار او نامحرم است، رب اس کے بھیدوں سے، آدم اس کے بھیدوں سے نامحرم ہے۔ اور اس گفتگو کے فوراً بعد اگر خواجہ اہل فراق نمودار نہ ہوتے تو وہ اور بھی تکلیف دہ بات ہونی تھی۔ جو ہی انہوں نے اپنا ذکر سنا ابلیس نے تو وہ فوراً نمودار ہو گیا۔ نمودار شدن 904 پیج ہے، نمودار شدن خواجہ اہل فراق ابلیس۔
ناگہان دیدم، یہ 905 پہ ہم دیکھ لیں، کیونکہ وہ انہوں نے نا، آپ اب یہ دیکھیں کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دم سے جو ہے وہ ایک دوسرا سین شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا پورا وہ بتایا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک دم دنیا جو ہے وہاں کا جو منظر ہے وہ تاریک ہوتا ہے، اور ان کی انٹری ایکچولی وہ ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے. ناگہان دیدم جهان تاریک شد، از مکان تا مکان تاریک شد. اچانک میں نے دیکھا کہ دنیا تاریک ہو گئی، جہان تاریک ہو گیا، یعنی اس فلک پر جو ہے مشتری پر. اندران شب شعله‌ای آمد پدید، اس رات میں ایک شعلہ ظاہر ہوا، از درونش پیر مردی برجہید، اس کے اندر سے ایک بوڑھا شخص یا ایک بوڑھا باہر نکلا. یہ کھبائے سرمئی اندر برش، بر کہتے ہیں جسم کے اوپر، اس نے ایک سرمئی لباس پہنا ہوا تھا. غرق اندر دودھ پیچان پیکرش، اور اس کا پیکر، اس کا جسم وہ جو دھوئیں کے مرغولے میں جیسے وہ سامنے آتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک دم تاریکی ہے اور دھواں سا ہے اور کالا سا ہے، اس کے اندر اس کا وجود جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ لہرا رہا ہے. گفت رومی، یہاں حضرت رومی بولے، خواجہ یہ اہل فراق آن سراپا سوز و آن خونین ایاغ، وہی دوبارہ ان کو سراپا سوز اور خونین پیالے یعنی خونین دل والا کہا. رومی نے بتایا کہ یہ تعارف کروایا علامہ اقبال کو کہ یہ خواجہ اہل فراق ہیں. یہاں نیچے جو پیراگراف ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ وہ کم ہنستے ہیں، تھوڑی گفتگو کرتا ہے، اور اس کی آنکھ وجود کے اندر پار کر رہی ہے، یعنی پورے وجود کو دیکھ سکتی ہے آدم کے. رند ہے، ملا ہے، حکیم ہے، خرقہ پوش ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کون کون سے ٹائٹلز اس کو مل گئے ہیں. یہاں جو رندانہ ملائیت اور حکمہ اور خرقہ پوشی میں کہاں کہاں وہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے، یہ ایک طرح سے یہ ایک طنز بھی کر گیا. غرق اندر رزم خیر و شر ہنوز، ابھی تک وہ خیر و شر کی اس جنگ میں جو ہے وہ غرق ہے. صد پیغمبر دیدے کافر ہنوز، اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے لیکن خود ابھی تک کافر ہے. جو اس نے گفتگو کی ہے حضرت اقبال کے ساتھ وہ بہت زبردست ہے. یہ نالہ ابلیس 908 وہ اس کو بہت شکایتیں ہیں ہمارے ساتھ. اس کا یہ خیال ہے کہ اگر میرے چنگل میں کم انسان آئیں تو میری بچت ہو سکتی ہے. وہ جو میں نے چیلنج کیا تھا اس میں جتنے زیادہ آتے جائیں گے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ سزا میرے لیے مقدر ہے، تو خدارا اپنے انسانوں کو سمجھاؤ کہ میری باتیں اتنی نہ مانیں تاکہ میرے لیے اتنی پرابلمز کریٹ نہ ہو. مجھے تو مزہ ہی نہیں آتا، میں جس کو اپنے پیچھے لگاتا ہوں پورا ٹولے کا ٹولہ میری بات کے پیچھے لگاتا ہے. کوئی سینکڑوں میں کروڑوں میں کوئی آتے ہیں، کچھ جو میری بات، کوئی ایک مرد معرفت آتا ہے جو میری بات نہیں سنتا، جس کو کوئی رغبت نہیں ہے ان فریبوں سے اور ان دکھائے ہوئے سبز باغوں سے جو میں دکھاتا ہوں، ان سے رغبت نہیں، وہ کوئی ایک آتا ہے. تو یہ سارے کے سارے انسان میرے پیچھے چل پڑے ہیں، یہ اس کو بڑی تکلیف دے اس کی فریاد ہے. اے خداوند ثواب و ناثواب، اے نیکی اور بدی کے خدا. وہ یہ نالہ ابلیس پیج 908. من شدم از صحبت آدم خراب، میں تو اس انسان کے ساتھ رہ رہ کے خراب ہو چکا ہوں. ہیچ گا کبھی بھی از حکم من، میرے حکم سے سر بر نہ توفت، یہ سر کو جھکاتا ہی نہیں، میرے حکم سے یہ سر کو موڑتا ہی نہیں ہے، سر کو انکار میں نہیں ہلاتا. چشم از خود بست، تو خود را در نیافت، اس نے اپنے آپ کو دیکھنے سے آنکھ بند کر لی ہے اور اپنے آپ کو دریافت نہیں کر رہا. خاکش از ذوق آبا بیگانے، اس کی مٹی اپنے آبا و اجداد کے ذوق و شوق و مستی و کارناموں سے بیگانہ ہو چکی ہے. از شرار کبریا بیگانے، اور رب کی
اس محبت کی چنگاری سے بھی بیگانے، اس لذت کی چنگاری سے بھی بیگانہ ہو چکی. سید خود سیاد را گوید بگیر، کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور یہ آج کل ہماری حالات بھی یہ ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے تو ہم بڑی ہی آرام سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہم اس کو انکار نہیں کرتے. شکار خود شکاری سے کہتا ہے مجھے پکڑ لو. الامان از بندئی فرمان پذیر، اس تابع فرمان، اس سبارڈینیٹ اور اس بہت سبمسو بندے سے الامان، میں پناہ مانگتا ہوں. از چنین سیدی، ایسے شکار سے مرا آزاد کن، مجھے آزاد کیجئے. تاتے دیروزہ من یاد کن، اے اللہ میری وہ پرانی عبادت کو یاد کیجئے اور اس بندے سے میری جان چھڑائیے. اچھا، اس میں ایک یہ شعر ہے لابت، دو شعر چھوڑ کے، لابت آب و گل از من باز گیر. لابت یہ لعب کھیلنے والا، کوئی کھیلنے والی چیز جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے. آب و گل پانی اور مٹی سے بنے ہوئے اس کھلونے کو، یعنی پتلے کو، یعنی اس انسان کو مجھ سے واپس لے لیجئے. می نئے آیت خودکی از مرد پیر، بوڑھا بندہ جو ہے یہ کیا ان انسانوں سے کھیلے جن کے اندر انکار کی ہمت ہی نہیں ہے، بچوں کی طرح میرے قابو میں آئے چلے جا رہے ہیں. آخری 3 شعروں میں ہے بندائی باید، مجھے ایسا بندہ چاہیے کہ پھیچت گردنم، جو مجھ سے گردن زدنی کرے، یعنی میری بات سے گردن کو ہلائے انکار میں، میری بات نہ مانے. لرز اندازد نگاہش، میری اس کی نگاہ لرزہ طاری کر دے. در تنم، تنم میرے جسم میں لرزہ طاری کر دے، ایسا بندہ مجھے چاہیے. ان کے گویت، وہ بندہ، وہ انسان، وہ آدم چاہیے جو کہے، گویت کہے، از حضور من برو، میرے سامنے سے چلے جاؤ. ان کے پیش او نے ارزم باد و جو، جس کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حیثیت نہ رکھے. اے خدا یک زندے مرد حق پرست، میرے سامنے، میرے مقابل، میرا حریف، میرا جو کمپیٹنٹ ہے وہ کوئی ایک زندہ مرد حق پرست بھیجیے. لذتی شاید کہ یوبم در شکست، شاید اس شکست میں مجھے کچھ مزہ آئے. اچھا جی، یہ فلک زحل ہے. وہاں آپ نے پڑھا ارواح جلیلہ اور یہاں ہے ارواح رزیلہ. دا موسٹ ریجیکٹڈ، کہ با ملک و ملت غداری کر دے. یہ آپ کو ترجمہ اس کا ایزیلی سمجھ آ رہا ہے. و دوزخ ایشان را، ان کو قبول نہ کر دے، قبول نہیں کیا. اچھا، پیر رومی اور امام راستان، سچوں کے امام پیر رومی، آشنائی ہر مقام راستان، جو سچوں کے یا پاکیزہ لوگوں کے ہر مقام سے بھی واقف ہیں. گفت، انہوں نے کہا، اے گردون نورد سخت کوش، یہ اس سے پہلے بھی وہ حضرت علامہ اقبال کے لیے کہہ رہے ہیں، آسمانوں کو لپیٹنے والے یعنی طے کرنے والے، سخت کوش. دیدئی، تو نے دیکھا ہے. یہ دیدئی کے اوپر جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہے ای کا مطلب ہے استی. دیکھا ہے جو یہ ہے وہ تو والی ہے، جو واحد حاضر والی ہے. دیدئی ان عالم زنار پوش، زنار آپ کو پتہ ہے جو ہندو دھاگا ڈالتے ہیں. آپ نے اس زنار باندھے ہوئے جہان کو یا اس فلک کو دیکھا ہے. زنار سے مطلب یہ ہے، ہم بحیثیت مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے عقائد کا انکار کرتے ہیں. یہ جو ہم دوسروں سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ہمارے عقائد کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے عقائد کا انکار کرتے ہیں، اس سے تھوڑا لیول جو نفرت کا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. وہ منکر ہیں
وہ کافر ہیں، اور آپ نے یہ مردود کافر زنار باندھے ہوئے جہان دیکھا، اونچے بر گرد کمر پیچیدے، جو اس نے اپنی کمر کے گرد لپیٹا ہوا ہے نا دھاگا، از دم استارئی دزدیدے اس، دزد کہتے ہیں چور کو، یا دزدیدے اس چوری کیا ہے، اس نے کسی سیارے سے یہ دھاگا جو ہے یا روشنی جو ہے یا یہ جو بینڈ ہے وہ چوری کیا ہے. یعنی اس فلک کی اگر ڈیفینیشن ہم اردو میں یا فارسی میں بھی دیکھتے ہیں تو مطرود یعنی راندہ ہوا، دھتکارا ہوا، منحوس سیارہ جو ہے یا فلک جو ہے یہ کہلاتا ہے. اس کے بعد اس کی وہ کیفیت بتائی ہوئی ہے کہ یہ کم حرکت کرتا ہے، حالانکہ سائنٹیفکلی اس کی کوئی 10 گھنٹے 4 کچھ اس کی اتنی وہ حرکت جو ہے نا ویسے نہیں ہے. یہ جو بھی اس وقت وہ وہاں پر رویا میں یا حقیقت میں اس فلک کو دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. پیکر او گرچہ از آب و گل است، اس فلک کا جسم اگرچہ پانی اور مٹی سے بنا ہے، بر زمینش پا نہادن، اس کی زمین پر پاؤں رکھنا مشکل است. اس کو سینکڑوں فرشتے جو ہیں وہ گویا ہاتھ میں بجلی کے کوڑے لیے ہوئے اس کو مار رہے ہیں، اور قہر حق را قاسم تقسیم کرنے والا، از روز الست، روز الست سے روز اول سے اس کے اوپر رب کا قہر نازل ہو رہا ہے. عالمی، ایک شعر چھوڑ کے دیکھتے ہیں، عالمی مطرود و مردود سپہر، یہ ایک ایسا جہان ہے جس پر آسمان جو ہے وہ اس کو رد کرتا ہے، اس کو رونتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے. صبح او مانند شام، اس کی صبح شام کی مانند ہے. از بخل مہر، سورج کی بخیلی کی وجہ سے، یعنی وہ اس کو روشنی اتنی نہیں دے رہا ہے اور اس کی وجہ ہے. منزلے، یہ پڑاؤ ہے، قیام ہے، قیام گاہ ہے، گھر ہے. ارواح بے یوم النشور، ایسی روحوں کا جن کے لیے کوئی یوم نشور نہیں آئے گا. یوم نشور ایک لحاظ سے گویا مکتی ہے، خاتمہ ہے، رزلٹ ہے کیے ہوئے کا، تو وہ ایک لحاظ سے سکون تو ہے. جو روحیں اس دنیا سے جا چکی ہیں تو وہ اس دن کے انتظار میں ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا. ان کے لیے کوئی یوم نشور بھی نہیں ہے. یعنی یہ نفرت کا اس سے شدید اظہار کیا ہو سکتا ہے علامہ اقبال کے اشعار میں جو کیا گیا. دوزخ از احراق شان آمد نفور، احراق ان کو جلانے سے، اس کو بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے، نفور نفرت کر رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 بڑے پرانے شیطان رہتے ہیں. اندرون او 2 طاغوت کوہن، روح قومی کشتے، جنہوں نے ایک قوم کی روح کو کچل ڈالا، قتل کر ڈالا، مار ڈالا. از بہر 2 تن، 2 جسموں کی خاطر، یعنی جسم کی یعنی مادیت کی، ظاہری فائدے کے لیے. اور یہ بڑا ہی مشہور شعر ہے جو ہم نے بڑی بار سنا ہوا، جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن. ان کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہے. اگر وہ میں بتانے لگ جاؤں گی، 1757 کا ایک غدار ہے، 1799 کا دوسرا ہے. ایک نے بنگال، بہار اور اڑیسہ میں نوابین کی مسلم ریاست کو ختم کیا، اور دوسرے نے میسور میں وہ شجاعان وطن جو تھے نواب حیدر علی، ان کے بیٹے سلطان ٹیپو سلطان کو، اور ان کو جو میڈلز ملے ہوئے ہیں لارڈز کی طرف سے. ابھی میں راستے میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، میں نے 2018 میں کوئی ایک اپنے کسی ایک خطی نسخوں کے گروپ میں ایک پوسٹ ان کو بھیجی تھی. وہ جو ان کو انگریز کی طرف سے خطاب ملا ہوا تھا، اس نے ان کو بعد میں میر صادق کو مہابت جنگ کا وہ جو خطاب ہے وہ دیا، اگرچہ کہ بعد میں یہ کٹ پتلی حکومت کے طور پر یہ رہا. اور ان کے لیے جو نفرت اقبال کے اشعار میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہ قبول و نہ امید و نہ مراد،
ملتی از خورشان اندر فساد، ان کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے ملت میں فساد پھیل گیا. ملتی کہ او بندے ہر ملت کشاد، ملک و دینش از مقام خود فتاد. یہاں پر ہندوستان کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ قوم جس نے ہر ملت کی بند کو کھولا، یعنی اس کے لیے گشائش پیدا کی، وسعت پیدا کی، فراغی پیدا کی، خوشحالی پیدا کی. ان کی وجہ سے ملک و دینش، ان کا اپنا ملک اور دین اپنے مقام سے از مقام خود فتاد گر گیا. می ندانی خطہ یہ ہندوستان، تو نہیں جانتا خطہ یہ ہندوستان، آن عزیز خاطر صاحب دلاں، وہ صاحب دلوں کا معشوق. عزیز خاطر، خاطر دل کو کہتے ہیں، دل کا دوست، دل کا عزیز. وہ صاحب دلوں کی جان، خطہ ہر جلوے اش گیتی فروز، اس کے خطے کا ہر جلوہ دنیا کو روشن کرنے والا تھا. درمیان خاک و خون غلطد ہنوز، ابھی بھی وہ غلطاں ہے، پیچا ہے، لوٹ پوٹ رہا ہے خاک و خون میں. در گلشن تخم غلامی، گلشن میں یعنی ہندوستان کے باغ میں، غلامی کا بیج کہ کس نے، کشت، کشت ہوتا ہے مارنا، کشت ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا، بونا، کس نے بویا. ان ہمیں کردار ان ارواح زشت، یہ سارے کردار یہی بری روحیں ہیں. در فضائے نیلگوں یک دم باعث، اس نیلی فضا میں ایک لمحے کے لیے ہمیں ٹھہرنا ہوگا تاکہ ہم ان کا مکافات عمل، مکافات عمل بینی کی چیز، تاکہ تم دیکھو کیا ہے ان کا مکافات عمل. کلزم خونین سمندر خونی، وہ آگے اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا وہ میرا وجود اس کو برداشت نہ کر سکا. اونچ دیدم می نہ گنجت در بیان، می نہ گنجت سما نہیں سکتا بیان میں. طنز سہمش اس کے خوف سے جسم بے خبر ہو گیا، بی خبر گردد ہو گیا ز جان. میرا جسم جان سے بے خبر ہو گیا اس کے خوف سے. من چھ دیدم، میں نے کیا دیکھا. کلزمی، اور یہ کلزم ہم سمندر سے بھی آگے کا کوئی ایک وسیع جو ہے اس اوشن کے لیے لیتے ہیں. کلزمی دیدم، میں نے دیکھا، ز خون، خون سے بھرا ہوا. کلزمی طوفان برون، اس کے باہر بھی طوفان، درون اس کے اندر بھی طوفان ہے. اس کے آگے اس کی تھوڑی سی کیفیت بتائی ہوئی ہے. آخری دو شعر اس میں دیکھ لیں کہ وہ کیسا خون کے بھرا ہوا، جوش مارتا ہوا اور تکلیف میں ان کی جو کیفیت ہے. موج خون با موج خون اندر ستیز، لہریں جو ہیں خون کی وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہیں، جنگ میں ہیں، ستیز. درمیانش، ان کے درمیان، زورکی در افت و خیز، افتاؤ خیزاں کہتے ہیں نا، لڑکھڑاتی ہوئی، گرتی پڑتی، ایسے کر کے تکلیف میں جو کوئی لنگڑا کے چل رہا ہو. اس قلزم خونین میں ایک کشتی لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی. اندرون زورک، دو مرد زرد رو، پیلے رنگ کے دو مرد، زرد رو دوبارہ کہا. اوریان بدن آشفتے منہ بالوں کو کہتے ہیں، بکھرے ہوئے بال. اوریان بدن زرد رو آشکارا. اچھا، آپ نے پیچھے جتنا بھی کچھ دیکھا، جن سے بھی ملاقات ہوئی، سوال کس نے کیا؟ خود حضرت اقبال نے یا حضرت رومی نے. یہاں معاملہ اتنا تکلیف دہ ہے، اتنا خوفناک ہے، اور جس کے ساتھ ہاتھ ہوا، جس کو بیچا گیا، جس کا سودا ہوا، وہ روح ابھی تک تکلیف میں ہے. ہندوستان کی روح وہ خود سوال کے لیے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. یہاں اقبال کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں. آشکارا می شود روح ہندوستان، یعنی ان دونوں ارواح رزیلہ سے سراپا سوال ہے یہ خوبصورت روح تکلیف میں جو ہے. آسمان شک گشت و حوری پاک زاد، پاک فطرت حور، پردے را از چہرہ یہ خود بار کشا. اگر ہم اس کو واقعی ایک اسٹریج
پلے کے طور پہ دیکھیں تو پہلے وہ جو انٹری ہو رہی ہے ان کی، اور اب ہندوستان کی روح داخل ہو رہی ہے، اور اس نے نہایت خوبصورت روح اور بڑا خوبصورت مخملین نازک بدن اور روشنی، اور اس کے اوپر کس طرح سے وہ جو ہے نور برس رہا ہے، اور اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اور وہ ایسا ان کے اندر سرور ہے جو لازوال ہے. در جبینش نار و نور لا یزال، اس کے ماتھے سے جو نور ٹپک رہا ہے اور جو روشنی ٹپک رہی ہے وہ لا یزال ہے. در دو چشمے او سرور لا یزال، اتنی مستی بھری آنکھیں جن کا سرور ختم ہونے میں نہیں. خلی، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے در بر اپنے جسم پر، سبک تر یعنی وہ لائٹ ویٹ ہے، الصحاب بادل سے بھی لائٹ ہے، یعنی بادل سے بھی ہلکا ہے. اگر یہ کوئی ہوتے نا ماسٹر اس کے ٹیکسٹائل کے تو وہ زیادہ خوبصورت شاید اس کی عکاسی کر سکتے ہیں. تارو پودش، بنت ہے نا جب کپڑا بنتا ہے فیکٹری میں، اس لباس کے تارو پود یعنی اس کا جو انت بنت ہے، از رگے برگے گلاب، گلاب کی پتیوں سے بنی ہوئی ہے گویا. بچنین خوبی، اتنے حسن کے ساتھ اس کے نصیب میں توق و بند ہیں، بیڑیاں ہیں. بچنین خوبی نصیبش توق و بند، بر لبے او نولہا یہ درد مند، اس کے ہونٹوں پہ درد بھرے نالے ہیں، فریاد ہے. گفت رومی نے کہا روح ہند است ان نگر، اقبال دیکھو یہ ہندوستان کی روح ہے. پہلے تو وہ مست ہو کے دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ اس وقت نہیں سمجھ آئے، تو انہوں نے تعارف کروایا کیونکہ وہ آشنا ہیں سب کے، مولانا جلال الدین رومی. از فغانش سوزہا اندر جگر، اس کی آہو فریاد سے جگر میں سوز پیدا ہو رہا ہے. روح ہندوستان نالا و فریاد میں کند. اب وہ شکایت کرتی ہے. شم جان، روح کی شمع کو افسرد بجھا دیا، در فانوس ہند، ہند کے فانوس میں روح کی شمع بجھ گئی. ہندیان بیگانے از ناموس ہند، مردک یہ چھوٹا انسان، حقیر انسان، پست انسان. کاف جو ہے وہ تصغیر کے لیے آیا، جیسے ہم پایک کہتے ہیں چھوٹے پاؤں، ننھے منھے چھوٹے بچے کے جیسے ہوتے ہیں. مردوں کے نامحرم از اسرار خیش، ایک نامحرم حقیر پست انسان نے زخمی خود کم زند برطور خیش، ایک چھوٹے حقیر انسان نے جس کو اپنے بھید اپنی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ اپنے ساز کے زخمی خود، اپنے مضراب کو اپنے تاروں پر چلانا نہیں جانتا، اس کو اپنی حقیقت کا نہیں پتا تھا، اپنی قیمت کا نہیں پتا تھا. ایک شعر چھوڑ دے. بند ہو بردست و پا یہ من عزوز، میرے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں اس حقیر شخص کی وجہ سے ہیں. نالہائی نارسائی من عزوز، میری فریاد جس کو سنا نہ گیا وہ اس کی وجہ سے ہے. خیشتن را از خودی پرداختے، اپنے آپ کو اس نے اپنی عزت نفس سے دور کر دیا. از رسوم کوہنے زندان ساختے، تقلید، پرانی رسموں کو چھوڑ دیجئے. وہ جو جدید زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود کو نہیں چلاتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے پرانی رسموں کا اپنے گرد جال بنا لیا اور مجھے بیچ ڈالا. آدمیت اس وجودش، اس کے وجود سے انسانیت تکلیف میں ہے، درد مند. عصر نو از پاک ہو ناپاکش نژند، نژند رسوا ہو رہی ہے. جدید زمانہ بھی اس کی پاکی و ناپاکی کی وجہ سے، اس کے برے خیالات کی وجہ سے تکلیف میں ہے. کہ شب ہندوستان آید بروز، ہندوستان کی رات کب صبح ہوگی. مرد جعفر، مر گیا. زندے روح او ہنوز، آج بھی اس کی روح زندہ ہے. کوئی بھی غدار اس وقت تک نہیں مرتا
جب تک اپنا وصف کسی کو دے کے نہ جائے. تا ز قید یک بدن وامی رہد وارہانیدن یعنی رہائی پانا. جب ایک بدن کی قید سے رہائی پاتی ہے آشیان اندر تنے دیگر کسی دوسرے جسم میں آشیانہ نہد بنا لیتی ہے, بٹھا لیتی ہے اس غدار کی روح. یعنی میں آج بھی اسی طرح کے حالات کا شکار ہوں. اس کے بعد بھی ایک شعر چھوڑ دیں. دین او آئین او سوداگریست انتری اندر لباس حیدریست. یہ شخصیت بہت ایک اسکالرلی شخصیت جو حضرت علی کے ہاتھوں جو رسوائی اور قتل کو پہنچی. تو اس کا دین سوداگری تجارت ہے. اور آپ کے سامنے میر جعفر اور میر صادق کے بعد کئی ایسی مثالیں آئیں کشمیر کی اور پتہ نہیں کون کون سی جتنی بھی دنیا اسلام میں جو ہیں. ابھی بھی ہمارے مسلمان ممالک ہی دوسرے ممالک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے. جعفر اندر ہر بدن, یہ آخری لاسٹ 4 ہے ورس. جعفر اندر ہر بدن ملت کش است. ملت کش یعنی وطن کو قتل کرنے والا ہے. این مسلمانی کوہن, یہ بہت پرانا مسلمان ایسا ہے جو ملت کش ہے. خند خندون است, تو جو غدار ہے اگر وہ ہنستا ہوا بھی ہے. باکس یار نیست, لیکن یہ کسی کا دوست نہیں ہے. مار اگر خاندان شود, مار سانپ کو کہتے ہیں, مار اگر خاندان شود, سانپ اگر مسکراتا ہوا بھی ہوگا, جز مار نیست, تو وہ مار ہی ہے یعنی سانپ ہی رہے گا. از نفاقش وحدت قومی دو نیم, ملت او از وجود او لئیم. اس کے نفاق کی وجہ سے, اس کی پھوٹ کی وجہ سے ایک قوم کی وحدت 2 نیم یعنی 2 ٹکڑے ہو گئی. ملت او از وجود او, اس کے وجود کی وجہ سے اس کی قوم بدبخت ہو گئی. ملتی را ہر کھجا غارت گریز, جس قوم میں کی جب بھی تباہی ہوگی وہ کسی صادق یا کسی جعفر کی وجہ سے ہوگی. الامان از روح جعفر الامان, الامان از جعفران ان زمان. اس کا ترجمہ آپ کو یقیناً آتا ہے. اب وہ بھی کچھ رونا ڈال رہے ہیں. فریاد یکی از زورک نشینان کلزم خونین, ایک کی فریاد. نئے عدم مارا پذیرت نئے وجود, نہ عدم نہ وجود ہمیں پذیرت قبول نہیں کرتا. پذیرائی کرنا ہوتا ہے نا, ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں کسی کی پذیرائی کرنا, تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی قبول نہیں کر رہا. وائے از بی مہری, بے مہری, بود و نبود, ہائے افسوس اس بے مہری, اس عدم اور وجود کی نفرت پر افسوس. تا گذشتیم از جہان شرق و غرب بر در دوزخ شدیم از درد و کرب. ہم نے جب مشرق اور مغرب کے جہانوں کو طے کیا تو ہم نے کہا کہ جی ہمیں شاید جہنم والے قبول کر لیں, ہم خود ہی اس کے دروازے پہ پہنچے. بر در دوزخ شدیم, درد سے. یک شرر, ایک بھی چنگاری, بر سادوں کو جعفر نہ زد. اس نے کہا کہ میں ایک بھی چنگاری اپنی تجھ پہ نہ ڈالوں, میری چنگاری زیادہ قیمت کی ہے, تیری اوقات نہیں ہے اس کی کہ میں تجھ پہ ڈالوں. یعنی وہ تو گویا سزا ہو گئی نا, فیصلہ ہو گیا, تو ان کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے. بر سر ما مشت خاکستر نزد, اس دوزخ نے ہمارے سر پہ مٹھی بھر خاک بھی نہیں ڈالی. گفت دوزخ نے کہا خس و خاشاک بے, میرے خس و خاشاک جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں. شعلہ یہ من, میرے شعلے, زن 2 کافر, ان 2 کافروں سے پاک بے, پاک ہی رہیں تو اچھا ہے, بھلے ان سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. اس کے بعد پھر وہ ابھی اپنی فریاد کیے جا رہا ہے. اون سوئے 9 آسمان رفتیم, ہم 9 آسمانوں کو کراس کر کے گئے, ہمیں آزادی ہے, تکلیف کے عالم میں ہم فریاد کر رہے ہیں کہ وہ, آپ کو پتہ ہے نا جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی وہ کہتا ہے کسی طرح مجھے مار دو تاکہ مجھے سکون آئے. تو یہ اس کیفیت میں تڑپتے پھر رہے ہیں, بھاگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. ہم 9 آسمانوں سے پرے گئے, پیچھے مرگ ناگہان رفتیم, میں جو آتی ہے نا اچانک موت,
اس کے سامنے بھی گئے. پیش مرگ ناگہان رفتی ماہ ہم گئے. گفت اس نے کہا، انہونی موت نے کہا، جان یعنی زندگی، سری از اسرار من است. موت تو زندگی تو میرے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے کہ میں تو اس کی حفاظت کرتی ہوں. جب تک میں اس کو نہیں آتی میں اس کی حفاظت کر رہی ہوں کہ میں نے اس کو مرنے نہیں دینا. حفظ جان و ہدم تن، ہدم منہدم کرنا، انہدام کرنا، ختم کرنا. جان کی حفاظت اور جسم کو ختم کرنا کار منست، میرا کام ہی ہے. جان زشتی گرچہ نیرزد با دو جو کے برابر بھی بری جان کی میرے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے. نیرزد کوئی اہمیت نہیں ہے 2 جو کے برابر بھی. اے کہ از من ہدم جان خواہی، تم مجھ سے جان کا خاتمہ چاہتے ہو، برو چلے جاؤ. ان چنین کھوری نمی آیت سے مارگ، ایسے کام موت نہیں کرتی کہ آپ کی جان کو ختم کر دے. جان غداری نیا سویت سے مارگ، غدار کی جان کو موت سکون نہیں دے سکتی. اس کے بعد وہ ان کی چیخو پکار جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہوگی. وہ فریاد کر رہے ہیں 9 آسمانوں سے آگے، موت سے کی ہے، عدم سے کی ہے، وجود سے کی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اے ہوا یہ تند، اے دریا یہ خون، اے زمین، اے آسمان نیلگون، اے نجوم، اے ماہتاب، اے آفتاب، اے قلم، اے لوح محفوظ، اے کتاب، اے بتان ابیض، سفید بت شاید مغربی حکومت، اے لوردان غرب، اے مغرب کے لارڈز، اے جہانی در بغل بھی حرب و ضرب، اے جس کی بغل میں ایک پورا جہان ہے بغیر کسی حرب اور ضرب کے. ان جہان بی ابتدا بی انتہاست، یہ جہان جس کی کوئی ابتدا نہیں کوئی انتہا نہیں. بندہ یہ غدار را مولا کجاست، بندہ غدار کا مولا کدھر ہے؟ وہ ان سب سے یہ سوال کر رہا ہے، ہوا، خون، دریا. ناگہان آمد صدای یہ ہولناک، اچانک آئی ایک ہولناک آواز. سینہ یہ صحرا و دریا چاک چاک. ربط اقلیم اقلیم بدن، اقلیم سلطنت کو کہتے ہیں، جسم کی سلطنت کا ربط، تعلق، از ہم گسیخت، ایک دوسرے سے الگ ہو گیا. اتنی ہولناک آواز جس سے سینہ یہ صحرا اور دریا چاک چاک ہوئے اور جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ گیا. دم بدم کوہ پارے بر کوہ پارے ریخت، کوہ پارے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں، پہاڑیاں جو ہیں، لمحہ بلمحہ پہاڑیوں پر گرنے لگی اس آواز سے. کوہا مثل صحاب اندر مرور، انہدام عالمی بی بانگ سور. اور پہاڑ بادل کی طرح گھومنے لگے اور دنیا ختم ہونے لگی. انہدام عالمی ختم ہونے لگی، بے بانگ سور، سور کی آواز کے بغیر ہی. اس کے بعد یہی والی کیفیت بتائی ہوئی ہے، یعنی ان کے خوف سے یہ ساری چیزیں لرزنے لگی مگر ان کو جواب نہیں ملا کہ ان کا مولا کہاں ہے. اس میں آخری جو شعر ہے، آنچ بر پیدا و ناپیدا گذشت، خیل انجم دید و بے پرواہ گذشت. جو کچھ ظاہر اور باطن پہ ہو رہا تھا وہاں، یعنی اس نے کہا ہے کہ جی وہ ہولناک آواز سے سینہ صحرا اور دریا اور برق اور تند آشیانے جو ہیں، آشیان جستند اندر بحر خون، یعنی جو بجلی اور کڑک ہے وہ اس کے اندرونی تب و تاب سے اپنا گھر ڈھونڈنے لگی. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ستاروں کے جرمٹ نے دیکھا اور بڑے آرام سے گزر گیا، بے پرواہ ہو کے. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جیسے مرضی چیختے رہیں، پکارتے رہیں.